الحمدللہ رب العالمین۔ میرا نام محمد دانش علی ہے۔ آج ہم معاشرے میں اولاد کے نافرمان ہونے کے حوالے سے کچھ بات کریں گے کہ معاشرے میں اولاد نافرمان کیوں ہو رہی ہے۔ اس کا اندازہ آپ ایک واقعے سے لگائیں اور اسی سے آپ سمجھیے گا کہ ہم کہاں پر غلطی کر رہے ہیں۔ ایک شخص چارپائی کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، اپنی ایک زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ گزار چکا ہوتا ہے، یعنی 40 سال 50 سال کے اندر اس کی عمر ہوتی ہے، 40-50 سال کا ہو چکا ہوتا ہے۔ تو وہ چارپائی کے اوپر بیٹھا ہوا مسکرا رہا ہوتا ہے، اور برابر میں بیٹھی ہوئی، قریب میں بیٹھی ہوئی اس کی بیوی اس سے پوچھتی ہے، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو ہنس کر جواب دیتا ہے، جب میری تمہارے سے شادی ہوئی تھی تو تم بہت پردہ کرتی تھی، میں تمہیں کام کے لیے کھیتوں کی طرف بلاتا تھا کہ میرا ہاتھ بٹاؤ، تو تم بہت سوچ سمجھ کر باپردہ ہو کر گھر سے باہر نکلتی تھی۔ اب دیکھو، اب تم اتنا پردہ نہیں کرتی۔ دیکھو، وہ دن بھی گزر گئے اور یہ دن بھی گزر رہے ہیں کہ تم پردہ دار تھی، تب بھی تمہارے وہ دن گزر گئے تھے، اور آج تم کم پردہ کرتی ہو، تب بھی یہ دن گزر رہے ہیں۔ تو وہ سمجھدار عورت کہتی ہے، آپ کو میں پردے والے دنوں کی اولاد کے بارے میں بھی بتاتی ہوں، اور بغیر پردے کے دنوں کے جو اولاد ہمارے ہاں پیدا ہوئی اس کا بھی آپ کو تجربہ کراتی ہوں۔ وہ بیوی اپنے شوہر سے بولتی ہے کہ آپ اندر کمرے میں چلے جائیں، پھر دیکھیں پردہ کرنے والی جو اولاد تھی، پردے کے دنوں میں جو اولاد پیدا ہوئی تھی، وہ آپ کے بارے میں کیا ذہن رکھتی ہے، اور جو پردہ نہیں کرتی تھی، کم پردہ کرتی تھی، ان دنوں میں جو اولاد پیدا ہوئی ہے وہ آپ کے بارے میں کیا ذہن رکھتی ہے۔ تو آپ کو احساس ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا کہ پردہ کتنا اہم ہے، پردہ کتنا ضروری تھا جو ہم نے نہیں کیا۔ وہ شخص اندر کمرے میں چلا جاتا ہے، باہر اس کی بیوی کیا کرتی ہے، اپنا دوپٹہ اتار لیتی ہے، سر کے بال کھول لیتی ہے اور چیخو پکار کرنا شروع کر دیتی ہے۔ بڑا بیٹا آتا ہے جو والدہ کے پردے کے ایام میں، یعنی جب وہ پردہ کرتی تھی، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتی تھی، ان دنوں میں وہ پیدا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ آ کے پوچھتے، اماں کیا ہوا؟ تو ماں بتاتی ہے کہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ بے ایمانی کی ہے، تمہارے باپ نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، تمہارے باپ نے مجھے مارا ہے، میرے ساتھ حقوق میرے تلف کیے ہیں۔ تو وہ اولاد، بڑا بیٹا جو پردے کے ایام میں پیدا ہوا تھا، وہ اپنی والدہ کو کہتے ہیں، اماں جان تھوڑا ہوش کے ناخن لیں، لوگ سن لیں گے تو کیا کہیں گے، ابا کی عزت کیا رہے گی، آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھالیں، والد سے ہم بات کر لیں گے۔ وہ اس طرح اپنی والدہ کو سمجھاتے ہوئے اندر چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد پھر وہ دوبارہ سے وہیں کا چیخو پکار مچانا شروع کر دیتی ہے۔ تو دوسرا بیٹا آتا ہے جو جب عورت کم پردہ کیا کرتی تھی، بے پردہ گھر سے باہر نکلتی تھی شوہر کی اجازت سے، تو جب وہ آ کے دیکھتا ہے کہ میری ماں کے بال اجڑے ہوئے ہیں، میری ماں رو رہی ہے، چیخو پکار کر رہی ہے، تو وہ غصے میں ہو جاتا ہے اور اپنی والدہ سے کہتے ہیں، اماں جان یہ کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں، تیرے باپ نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، بدسلوکی کی ہے، بے ایمانی کی ہے۔ تو وہ اپنے باپ کو فوراً پھر گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، اپنے باپ کو پھر برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ وہ اولاد ہوتی ہے جو والد کے کہنے پر، جب والدہ نے کم پردہ کیا اور والدہ کے والد کے کہنے پر سج سنور کر باہر نکلتی تھی۔ آج کل جیسے ہمارا معاشرہ ہے کہ سج سنوار کے عورت باہر نکلتی ہے، شوہر کچھ نہیں کہتا۔ شادیوں میں یہی مرد ہوتا ہے، اپنی بیوی کو سجا کر سنوار کر باہر لے جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے آج معاشرہ دیکھیں کہاں تک چلا گیا۔ عورت جو ہوتی ہے، حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے
کہ ماں کی گود پہلی درس گاہ ہے۔ اب والدہ جیسی ہوں گی نا، اولاد بھی ویسے ہوگی، پیدا ہوگی۔ تو ہمیں اپنی گھر کی خواتین کو باپردہ کرنا چاہیے تاکہ ہماری آنے والی نسل شریف پیدا ہو، ہماری آنے والی نسل اچھے کردار کی پیدا ہو۔ آج کیوں صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہو رہے؟ آج کیوں مجاہدین اسلام پیدا کیوں نہیں ہو رہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے دین اسلام کو چھوڑ کر اپنی من مانی سے زندگی گزارنا شروع کر لی ہے۔ یقیناً آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور ہمارے فیس بک پیج ہے، اس کو بھی آپ فالو کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔